لا الہ الا کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. وہ غلامی ابدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا. ان کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا گیا. جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے، اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے دیا. تو وقت کے حکمران سلطانوں میر تو لگا، ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے. کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ دین کی روح جو تھی وہ ختم. دین کی روح کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کیا، جس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں بہر حق در خاک و خوں غلطی داس پس میں لا الہ الا اللہ. کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جو لوگوں نے کہا کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا، کیوں؟ لا الہ تو پہلے بھی پڑھتے تھے، وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، جماعتیں ہو رہی تھیں. لا الہ الا اللہ کی حقیقت کیا ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا. یہ زندہ خداؤں کو تم چیلنج کرتے ہو جن کے پاس جیلیں ہیں، پھانسیاں، کڑیاں، کوڑے ہیں، ان کی کبھی بات نہیں کرتے. یہ توحید بالکل تم نے گم کر دی. حالانکہ پوری سورہ نساء میں اسی شرک کا بیان ہے. حق میں رہتا کہ کوئی انسان اپنے قانون ملک میں جاری کرنا شروع کر دے، بندہ ہوتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے قانونوں کا پابند بنا. یہ ہے وہ غلامی ابدیت جس کو ختم کرنے کے لیے نبی رسول اللہ. یہ آیت جو میں نے پڑھی نا سورہ آل عمران، اس میں اللہ کہتا ہے عام لوگ تو کجا رہے، حکمران اور مولوی اور پیر، نبی تک کو حق نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکم اور نبوت دے اور وہ لوگوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ، غلام بنا دے. نہیں بنا سکتا. پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا غلام بنائے. غلام صرف اللہ کے اندر، کسی کے غلام نہیں. تو یہ غلامی کا دور شروع، لوگوں کو لالچ کے ذریعے اور خوف کے ذریعے غلام بنا دیا. اور خوف نے امت کو اس راستے سے ہٹا دیا جو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خلفائے راشدین نے دیا. کہ ایک معمولی عورت اٹھ کر مدینے میں کہہ دیتی عمر تم غلط کہہ رہے ہو، اور عمر کی مجال نہیں تھی کہ اس کو کہ بیٹھ جا، مطمئن کرنا پڑتا، اور کئی مرتبہ ماننا پڑتا تھا کہ عورت نے ٹھیک کہا، مرد غلطی کی. یہ حریت تھی، آزادی تھی. معمولی آدمی کہہ دیتا تھا مدینے میں کہ لا نسمع ورن تھی. امیر المومن کہتے ہیں لوگوں میری بات سنو. آدمی کھڑا ہو گیا، نہ سنیں گے نہ مانیں گے. کیوں؟ جو چادریں مال غنیمت میں آئی ہیں وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ میرے جیسے آدمی کی قمیص نہیں بنتی. آپ اتنے لمبے ترنگے، آپ نے قمیص پہن رکھی ہے، اگر دو نہیں ہیں آپ خائن اور بددیانت، خلیفہ نہیں بن سکتے. تو امیر المومن بیٹے کو اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چچا جی آپ نے ٹھیک کہا، میرے حصہ میں جو چادر تھی وہ میں نے اپنا بادی کو دیا. اس نے کہا بات کرو، سنیں گے مانیں. یہ حریت تھی، آزادی جو اللہ کے رسول نے عطا کی تھی. وہ آزادی جو اللہ کے رسول نے دی تھی، اور اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تھا کہ انسان آزاد ہو گئے تھے. بڑے کو بڑے آدمی کو کہتے تھے کہ اس بات پر ہمیں مطمئن کرو، ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا، مذہب چلتا رہے گا. یہ لوگ عمرے کریں گے، مدینہ شریف حکمران جائیں گے، اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے، کبھی کوئی مدرسے ان کو امداد کر دیں گے. کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں. مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو، سب مساوی ہوں. اسی کٹہرے میں میں کھڑا ہوں، اسی میں صدر مملکت کھڑا، اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط. یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے دی. مگر یہ چھین لی نا. بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں، صرف اللہ کے غلام ہیں. جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے. یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں، حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے. یہ سیکولرزم آ گیا، لبرلزم. نماز رہی، روزے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، جہاد کے نام پر جہاد بھی ہوتے رہے، مگر پبلک کو کہہ دیا کہ آپ عبادت کی حد تک آزاد ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کریں، حکومت کے معاملات میں آپ دخل نہیں دے سکتے. کہ ظالم جب بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا فرمان ہی قانون ہوتا ہے، کوئی عدالت نہیں، کوئی فیصلہ نہیں. عدالتیں کہتی رہتی ہیں کہ یہ جشن نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں ہوگا. سب چیز جیسے چپ کر دیتے کہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں اور نہیں، جھوٹ بولنے لگے، خوشامدیں کرنے لگے. تو ان کو ایسی باتیں کہتے ہیں جو اصل میں ہم ان کو نہیں صحیح سمجھتے. جب نکلتے رہے خاجنم، جب ان کے پاس سے باہر آتے ہیں تو اور باتیں کرتے ہیں. ان کے منہ پر کہتے ہیں تم حق کرتے ہو، یہ صحیح ہے، درست ہے. جیسے خوشامد، جہاں ایک فرد کی بات صحیح ہوگی وہاں خوشامدی لوگ پیدا ہو جائیں. وہ سمجھتے کہ اس کو راضی رکھنے سے الو سیدھا ہوگا، ورنہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، میں مثال نہیں نام دے کر دوں گا، آپ کے تو سب کے سامنے فوراً پرندے اڑ کر اس ٹہنی پر جا بیٹھتے ہیں. رسول اللہ نے جو دین دیا تھا اس میں تو منافقت تھی کہ بادشاہ کے پاس اور کرو، اور بعد میں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی. غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی. کہ اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم بے دین ہو گیا. خیر وہ موضوع الگ. ایک دن اس نے کہا کہ میں
بینگن کھانا چاہتا. ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا. بینگن کی تعریف، بینگن ایسا پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا. صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی. اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں. اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا. اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر. آپ خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا کہ جہاں بادشاہ ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں. پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا ہے. ان کا گٹھ جو رہا ہے اب بھی ہے، رہے گا. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری. یہ تین کے کٹھے ہیں. یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے. بالکل آپ ناراض نہ ہو، اندر سے ایک ہوتا ہے. مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر. مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا. فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا. اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے. کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے. یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی فرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بیانسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا. اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے. جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے. بھئی کیوں ایک انسان خدا بن گیا؟ کیوں اپنے قانون جاری کر